الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا صدق اللہ العظیم، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حیا۔ خطبہ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج حیا ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حیا کے متعلق ایک وسوسہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حیا بعض اوقات ایک مسلمان کو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے سے روک دیتی ہے۔ حیا بعض اوقات کسی انسان کو نیکی کی دعوت دینے سے روک دیتی ہے۔ حیا بعض اوقات انسان کو کسی دوسرے مسلمان کے اوپر انفرادی کوشش کرنے سے روک دیتی ہے۔ حیا انسان کو تکبیر پڑھنے سے روک دیتی ہے۔ حیا انسان کو اذان دینے سے روک دیتی ہے۔ اس طرح کے کئی کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو احادیث میں تو یہ ذکر ہے کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، تو اس وسوسے کا علاج کیسے ہوگا؟ جو احادیث کے اندر حیا کا ذکر ہے وہ حیا شرعی ہے، اور شرعی حیا نیکیوں پر ابھارتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے، اور یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں یہ الٹا گناہوں کا سبب بنتی ہے، ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے صد افسوس حیا رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ جو لڑکیاں پہلے گھروں کی زینت ہوتی تھیں اور گھروں میں بھی ٹھیک ٹھاک موٹی چادر سروں پر ہوتی تھی، مگر آج وہ دور آ گیا کہ پہلے لڑکیوں نے وہ چادریں چھوڑیں، پھر دوپٹہ آیا، پھر وہ دوپٹہ باریک ریشمی کپڑے میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وہ دوپٹہ جو تھا وہ گلے کا مفرل بن گیا، اور اب یہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد عورت جو گھر کی زینت تھی وہ اب گھر سے باہر کی زینت بن گئی۔ تو اب اس نے کالجز یونیورسٹیز میں مخلوط نظام تعلیم میں پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو اوپن مائنڈڈ کا نام دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائیوں کے سیلاب اور بھی آئے کہ لڑکیوں کے اندر نامحرم لڑکوں سے دوستی کرنے کا شوق اور جذبہ پایا گیا، تو وہ بوائے فرینڈ کے چکروں میں پڑ گئیں۔ آج ایک نامحرم لڑکی کو نامحرم لڑکے کے قریب ہوتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے،
اس کے پیسوں کی چیزیں کھانے پینے اور اس کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے اور اس کے ساتھ سفر کرنے اور شاپنگ وغیرہ کرنے، ان تمام چیزوں میں اسے بہت لذت آتی ہے اور ان گناہوں سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر مہندی اور مائیوں کی رسموں کے اندر جوان لڑکیاں ناچتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان مواقع پر بغیر ڈر اور خوف کے خوب بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور انہیں کوئی اس بات سے روکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کچھ کہے تو یہی کہا جاتا ہے، یہ کوئی فوتگی تھوڑا ہے، خوشی کا موقع ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں، اور حیا اس قدر رخصت ہوا کہ بعض لوگوں کے اندر جوتا چھپائی کی رسم شادی کے موقع کے اندر ہوتی ہے۔ جب دلہے کا نکاح ہو جاتا ہے تو دلہا نامحرم لڑکیوں میں یعنی کہ اپنی سالیوں کے پاس جاتا ہے، جن سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں اس دولہا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہیں، کھینچا تانی کرتی ہیں، جو یہ کہ سراسر بے حیائی ہے، گناہوں کا کام ہے۔ تو یہ ہمارے اندر رسمیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ پہلے کی لڑکیاں اتنی شرم و حیا والی تھیں کہ جب ان کے سامنے شادی کی بات ہوتی تو وہ خاموش ہو جاتیں، شرما جاتیں، اور یہ ان کا شرما جانا ہی نکاح کی اجازت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی نکاح کا وکیل لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتا ہے اور وہ لڑکی شرما کر اگر خاموش ہو جائے تو یہ لڑکی کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا، پہلے زمانے کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہوں گی تو اسی لیے، مگر آج کے دور کے اندر تو لڑکیاں شادی کی رٹ لگاتی ہیں اور نامحرم لڑکوں کے سامنے بھی شادی کا ذکر بے باکا نہ کرتی ہیں۔ تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کتنی زیادہ ہے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بچہ یا بچی، نوجوان لڑکا یا لڑکی والدین کے ساتھ بیٹھ کے والدین بھی انہیں نہ روکیں، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، LCD LED لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ جس بھی ذریعہ سے وہ فلم دیکھے، بے حیائی کے مناظر دیکھے اور اسکرین کے اوپر مرد و عورت کے بری حرکات، گندے مناظر دیکھے، تو اس سے ہماری نوجوان نسل سے حیا کی خوبی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ آئندہ زمانے میں باحیا نوجوان، باحیا لڑکیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا والا بنائے، بے شرمی بے حیائی سے بچائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔